الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی مکرم اور محترم اور مبجل اور مفضل یہاں کے تمام حضرات اور ریسیور پر سننے والی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور خاص کر کے میرے بہت ہی پیارے دوست مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ابھی میں سن رہا تھا کہ بے شک ان کا ہندوستان کا سفر ہوا، لیکن میں مولانا اتنے اسفار پر تھا کہ میں مولانا سلیم سے ملاقات نہیں کر سکا. یہ میری محرومی تھی. اللہ معاف کرے اور مولانا سلیم صاحب بھی معاف کرے. اور کچھ روز پہلے ان کے بھائی مرحوم حنیف بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے. اور ابھی میں نے ملاقات کی ہمارے مفتی آصف صاحب سے، بہت پیارے بچے ہیں ہمارے، اور سنا 5 دن سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بیان فرما رہے ہیں. اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہے تو میں نہیں آتا، کیونکہ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ ایکسپریس گاڑی آگے جائے، لوکل کو کائے کو کھچ کھچ کے لاتے ہو. ہم تو یہاں 28 سال کے لوکل ہو گئے ہیں. اور اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے مولانا مقبول صاحب، ان سے کچھ باتیں ہوئی، عمرے میں ہیں. دعا کرے اللہ ان کے عمرے کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے ہوئے. اور ان کی والدہ بھی بہت بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. خیر، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم جب یہاں ہو ہی گئے جمع تو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے پلیز، تھوڑا تھوڑا آگے. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے. سب ذکر کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. کل ہی میں نے بلیک برن میں ایک بات کہی کہ یہ پورا مجمع یا پورا یو کے یا پوری دنیا، اس میں سب سے زیادہ ہوشیار، عقل والا، روشن دماغ کون ہے؟ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، بیرسٹر ہو، لائر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، لیکن موت کا وقت ایسا ہے کہ جہاں دماغ بیٹھ جاتا ہے. بولو جہاں دماغ بلکہ موت کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ موت آنے سے کئی سال پہلے ڈیمنشیا کی شکایت ہوتی ہے، الزائمر کی شکایت ہوتی ہے. یعنی آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ پریزنٹ کی باتیں بھول جاتا ہے اور پاس کی باتیں بولنے لگتا ہے. اور یہ قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اللہ فرماتے ایک بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی بہت ساری چیزیں بھول جاتا، اور موت کے وقت تو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ دماغ بیٹھ جاتا ہے. اب دماغ بیٹھ جاتا ہے تو کچھ بھی بولتا ہے اور اسی پر فیصلہ ہو جاتا ہے. تو عقل مند کون ہے؟ یہ بھی ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں پوچھوں بھائی یہ پورے ہمارے دارالعلم میں یہاں عقل مند کون ہے؟ آپ لوگ جواب نہیں دیں گے. میں نے کسی کی طرف اشارہ کیا تو مجھے بعد میں کوئی کہے گا قاری صاحب تم نے جس کو عقل مند کہا اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. اور اگر میں بیٹھے بیٹھے یہ کہوں نا کہ میں بہت عقل والا تو کوئی اور کہے گا نہیں قاری صاحب کو تم نے یہاں دیکھا، انڈیا میں دیکھو تو پتہ چلے گا کون عقل والا. مطلب ہے کہ فیصلہ کرنا، روشن دماغ، عقل والا، ہوشیار، سب سے بہترین کون ہے؟ وہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہم ڈائریکٹ اللہ کو پوچھے. بولو سبحان اللہ. کس کو پوچھے؟ اللہ تو بتانا کہ تیرے یہاں پہ عقل والا، روشن دماغ اور اتنا برائٹ دماغ ہے کہ ابھی بھی دماغ میں اجالا ہے اور موت کے وقت بھی اجالا رہے گا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے تیرے پاس آئے گا. ایسا کون ہے؟ بنیں گے، سب بنیں گے انشاءاللہ. ابھی کوشش کریں، بنیں گے انشاءاللہ. کون ہے؟ 4 پارہ. ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ آپ کیوں بول نہیں رہے؟
وہاں سلیم میں نے اس دن کہا کہ ہمارے انڈیا میں جان بوجھ کر کھاوے تو روزہ ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کر پیے تو روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن یو کے میں جان بوجھ کر زور سے بولے تو بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ کچھ بولیں گے نہیں تو کیسا؟ بولو نا، کون سا پارا؟ عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے، برائٹ دماغ والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے بندے اور بندیوں میں وہ سب سے زیادہ ہوشیار اور روشن دماغ والا ہوگا جو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ بولو کھڑے کھڑے بھی اللہ اللہ، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اللہ، لیٹے لیٹے بھی اللہ اللہ، اور جو اللہ کے بارے میں، اللہ کے آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے بارے میں سوچتا رہے گا اور یقین بناتا رہے گا ہم سے بڑا ناپاک کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر پاک کوئی نہیں۔ تو میرے پیارو، اللہ کا ذکر کھڑے کھڑے بھی کس کا نام، بیٹھے بیٹھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اللہ جو ہم کہتے ہیں، کاش اس کو دل کی گہرائی سے کہتے، ورنہ بہت سو کو دیکھا بھائی ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہے؟ بلکہ ہمارے یہاں تو آپ نے وہ شب برات میں دیکھا ہوگا، شب برات میں سب لوگ معافی مانگتے ایک دوسرے سے۔ ہمیں سمجھ تو اس سے بڑھ کر فارمالٹی دنیا میں نہیں دیکھا۔ او بھائی، میں نے آپ کو تکلیف دی تھی، معاف کرنا، ہو گئی معافی۔ عمرے میں جا رہے ہیں، السلام علیکم، السلام، معاف کرنا، اور سامنے والا بھی ہاں ٹھیک ہے، یہ کوئی معافی ہے؟ میرے پیاروں، کب تک ہم سب فارمالٹی کرتے رہیں گے؟ کب اللہ ریالٹی میں آئے گا؟ بولو آج ارادہ کرو، آج ارادہ کرو انشاءاللہ۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، بے شک سنا ہوگا، حضرت ابراہیم، ہاں یا نہیں؟ اب تو بولو نا، میں کہاں آپ کا نکاح قبول کروا رہا ہوں؟ چپ چاپ آیا ہوں، چپ چاپ بیٹھا ہوں، اور اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہے۔ نام سنا حضرت ابراہیم؟ پورا قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس 6666 آیتیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 63 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ ارے وہ اللہ ایک بار بھی کہہ دیتے تو ہو جاتا، لیکن اللہ نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 63۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے کیا تعریف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اتنی زبردست تعریف کی، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ فرماتے میرے ابراہیم کو تو دیکھے، یہ تو نہ یہودی بنے، نہ عیسائی بنے، نہ مشرک بنے، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ فرماتے سیدھے راستے پر چلنے والا میرا ابراہیم، بولو سبحان اللہ، اور میرے سامنے جھکنے والا، فرما برداری کرنے والا کون؟ اور ایک مرتبہ تو اللہ کو حضرت ابراہیم کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تم کو دوست بنا لیا، فرینڈ۔ اچھا ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرے کو دوست بناؤ، اللہ میرے کو دوست بناؤ۔ اللہ نے کہا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں پیدا کرنے والے نے خود آپ کو دوست بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، عربی گرامر والے جانتے وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ پر جو پیش آیا ہے وہ اللہ فاعل ہے، اور ابراہیم کے اوپر زبر آیا ہے وہ مفعول ہے، یعنی ابراہیم نے اللہ کو دوست نہیں بنائے، لیکن اللہ خود فرماتے میرے ابراہیم میں نے تم کو دوست بنا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو اپنا، اللہ کو دوست کی ضرورت؟ فیملی، سوسائٹی، کمیونٹی، بیوی، بچہ، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ بولو نا اللہ کسی کا محتاج۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، اور یہ عمل بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں پڑھیں گے سب ساتھ میں پڑھیں گے، پڑھو نا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے نبی اعلان کر دے قل هو اللہ احد، پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج ہے،
اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو نہ بیوی نہ بچے کی ضرورت کیوں؟ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے، نہ جنے گئے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. تو اللہ کو دوست کی ضرورت؟ ارے بولو دوست کی ضرورت. پھر بھی اللہ فرماتے ابراہیم، او ابراہیم، حضرت ابراہیم تو زمین پر تھے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم، میں نے خلیل اللہ آپ کو اپنا دوست جب حضرت ابراہیم نے جب اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے آپ کو دوست بنایا، آسمان کے فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے. کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ اللہ نے دوست کیوں بنایا؟ حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنا؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہمارا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ہمارا اللہ سب کچھ ہے، اللہ کو دوست کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ یہ آپس میں میٹنگ ہو رہی. کس کی میٹنگ ہو رہی ہے؟ اور کتنے فرشتے میٹنگ میں جمع ہوں گے؟ کتنے فرشتے؟ ہاں یہ بولو، لاکھوں کروڑوں بھی مت بولو، کسی کو پتہ ہی نہیں. میں انڈیا میں کبھی پوچھتا ہوں کتنے فرشتے، تو سب کہیں گے نہیں معلوم. کوئی بیچارہ بچہ کھڑے ہو کے بولے گا مولانا 4. میں نے کہا تیرے کو پتہ چلا، آج تک ہم کو پتہ نہیں چلا، ہم کو بھی نہیں معلوم. اللہ نے فرمایا کتنے فرشتے، میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. اللہ فرماتے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے کسی کو نہیں بتایا میرے فرشتے کتنے ہیں. تو فرشتوں میں معلوم نہیں کتنے فرشتوں کی میٹنگ ہوئی، اور بات تو سب اللہ ہی کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات آئی کہ آپ اتنے بڑے اللہ، آپ قدرت والے، آپ طاقت والے، آپ اقتدار والے، آپ سب کو پیدا کرنے والے، آپ کو حضرت ابراہیم کو اپنا فرینڈ، اپنا دوست بنانے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمام فرشتوں کو ایک فرشتے کا تم لوگ چوز کرو، بھیجو. کہاں بھیجو؟ زمین پر بھیجو. جا کے میرے ابراہیم کا ایگزام لے لے. تم خود اپنی زبان سے کہو گے اللہ ابراہیم سے بڑھ کر تمہارا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا. اب فرشتوں میں میٹنگ ہوئی اور ایک فرشتے کو طے کیا انسان کی شکل کس کی؟ اب حضرت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ریالٹی جو ذکر کی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت، اتنی محبت کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں رکھا گیا تھا، کس میں؟ اور جب آگ سے باہر آئے تو کسی نے پوچھا آپ کو کوئی تکلیف؟ کہا کیا تکلیف؟ کہا پھر جانا ہے. کس میں جانا ہے؟ یعنی دیکھو محبت کا کیوں جانا ہے؟ آگ ہے جلانے والی ہے، کیوں جانا ہے؟ کہا صبح ہوتی شام ہوتی میرا اللہ پوچھتا تھا میرا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی. کہا وہ اللہ کے پوچھنے میں اتنا پیار آتا تھا کہ جی چاہتا ہے آگ بجھی نہ ہوتی، زندگی بھر میں آگ میں رہا ہوتا. تو فرشتے آئے. بولو کہاں سے آئے؟ آسمان سے. کس کی شکل میں آئے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت کل ملا کر پراپرٹی 200 جانور تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جس میں بھیڑ، بکرے، بکریاں، اور حضرت ابراہیم چرانے جاتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی، جب بکریوں کو چرانے جاتے تھے نا تو چرانا کم ہوتا تھا، اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا تھا. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں لکھا کہ حضرت ابراہیم جب ذکر کرتے تھے تو بکریاں بھی گردن جھکا کر بیٹھ جاتے، ایسا لگتا وہ بھی ذکر میں مشغول ہو گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کل پراپرٹی کتنے؟ بکریاں 200 کل ملا کر، یہی ان کی پراپرٹی ہے، یہی ان کی جائیداد ہے. اور روزانہ بکریوں کو لے کر جاتے ہیں. اب بکریاں اپنا کام کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی زبان پر بولو اللہ اللہ. وہ کیسا ہوگا اللہ ان کی زبان پر، یہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے، لیکن بس وہ اللہ اللہ. بھائی دنیا والے جب ایک دوسرے سے محبت کرتے تو ایسا کام کرتے جو سمجھ میں نہیں آتا. بولو ایسا کام کرتے جو سمجھ میں نہیں آتا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لڑکا بھاگ گیا گھر سے، کبھی لڑکی بھاگ گئی گھر سے، یعنی اس وقت نہ ماں کا خیال آیا، نہ ابا کا خیال آیا، نہ بھائی کا خیال آیا، نہ سماج کا خیال آیا. محبت ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ محبت انسان کی، یہاں تو ابراہیم انسان ہے اور محبت کس سے ہے؟ اور معلوم آپ نے لیلا مجنو کا نام سنا؟ اب روزہ اب صحیح ہوا. لیلا معلوم ہے مجنو جو تھا نا، مجنو اس کا اصل نام تھا قیس.
آپ نے یہ شاید واقعہ نہیں سنا ہوگا. اصل نام اس کا کیا تھا؟ قیس. اور یہ کس کے زمانے میں تھا معلوم؟ نبی کے نواسے حضرت حسن کے زمانے میں. یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے 6 مہینہ امیر المومنین کون؟ نبی کے نواسے حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 6 مہینہ حکومت پر تھے. لیکن حضرت حسن نبی کے نواسے نے دیکھا کہ میرا حکومت پر رہنا ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا جھگڑا ہوگا، اس لیے حضرت حسن خود گئے حضرت معاویہ کے پاس اور جا کر کہا میں نے آج سے آپ کو حکومت دے دی، مجھے حکومت سے مطلب نہیں، حکومت والے اللہ سے مطلب ہے. حضرت حسن نے خود رجسٹریشن استعفیٰ کہ بھائی حضرت معاویہ آپ سنبھالیں. چلو ہو گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے. تو یہ جو قیس اسی زمانے میں کون؟ مجنو. یہ مجنو کیوں بنا میں بتا رہا ہوں، اس کا نام کیا تھا؟ قیس. تو یہ اسی زمانے میں. تو یہ ایسے ہی چل رہا تھا قیس راستے میں. حضرت حسن وہاں سے آ رہے نبی کے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قیس یہاں سے آ رہا ہے، دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی. تو حضرت حسن نے کہا قیس، تو یہ تو وہی لیلا کے پیار میں. کہا کیا ہوا؟ کہا تم کو معلوم ہے میں نے حکومت حضرت معاویہ کو دے دی. تو کہتا ہے نا میرے کو نہیں معلوم. کہا اچھا آپ کو یہ تو نہیں معلوم، لیکن یہ بتاؤ میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ میں اپنے پاس حکومت رکھتا وہ صحیح، کہ میں نے معاویہ کو حکومت دے دیا وہ صحیح؟ تو قیس، کون قیس؟ کوئی جواب ہی نہ دے. پھر حضرت حسن نے کہا ارے بھائی بتا تو دے جواب، کہ میں اگر اپنے پاس حکومت رکھتا وہ صحیح کہ معاویہ کو دیا وہ صحیح؟ قیس نے کیا جواب دیا؟ آپ اپنے پاس رکھتے وہ بھی صحیح نہیں، اور معاویہ کو دیا وہ بھی صحیح. تو کہا کیا؟ کہا لیلا کو دے دیتے. تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انت مجنون، تیرا دماغ کام نہیں کرتا، عورت کو حکومت دے دیتے. وہاں سے وہ مجنون نام سے چلا تو لیلا مجنو مشہور ہو گیا. معلوم ہے نا مجنو ایسا، محبت کیسی تھی بھائی، محبت کیسی تھی. وہ مجنو جو ہے نا، مجنو وہ ایک مرتبہ وہ ایک کتے کو چوم رہا تھا، کتا ڈاگ اس کو کس کر رہا ہے. اب آپ کے یہاں تو اتنا بھیانک نہیں، ہمارے انڈیا میں بہت بھیانک ہو جاتا ہے. اور کتے کو کس کر رہا ہے، کس کر. اب کوئی جانے والے نے کہا کمبخت بے شرم کتا، اور وہ کوئی ایسا پالا ہوا کتا تو نہیں ہے، اسے راستے میں ناپاکی میں رہنے والا کتا، اس کو تو چوم رہا ہے. تو مجنو جس کا نام قیس تھا اس نے کہا میں کتے کو نہیں چوم رہا. کہا دیکھ رہا ہوں تو کتے کو چوم رہا. کہا نا وہ لیلا کی گلی سے گزر کے آیا اس لیے چوم رہا ہوں. یہ محبت تھی بھائی. اور لیلا کو لیلا کیوں بولتے ہیں؟ یہ سب سوچتے ہیں کہ ہمارا روزہ تو خراب نہیں کر رہا. لیلا کے معنی نائٹ، رات، اور لیلا کالی بہت تھی. معلوم ہے ایک مرتبہ کوئی کسی نے سنا لیلا مجنو، تو اس نے معلوم نہیں کتنے میلوں کا سفر کیا صرف لیلا کو دیکھنے کے لیے، کہ مجھے دیکھنا ہے وہ لیلا ہے کون کہ جس کے پیچھے مجنو اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے. اس نے بڑی محنت سے سفر کر کے کسی نے اس کو بتایا وہ لیلا، تو دور سے دیکھ کر کہا اس سے خوبصورت تو میری بیوی ہے. دور سے کہا اس سے خوبصورت تو میری بیوی. کیا کیا سن کر آیا تھا، یہ تو کیسی خراب دکھتی ہے. وہ لیلا نے سن لیا. لیلا نے کہا ادھر آؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا میں تیرے کو دیکھنے کے لیے کہاں سے آیا ہوں، لیکن تیرے کو دیکھ کر تو ایسا لگا کہ میری بیوی، میری دادی، میری نانی وہ تیرے سے زیادہ خوبصورت ہے. تو لیلا نے بہت پیارا جواب دیا اپنی آنکھوں سے مت دیکھ، مجنو کی آنکھوں سے دیکھ. خیر آپ لوگ فریش ہو گئے، آ جاؤں میں بات پر. تو یہ جو محبت ہے نا، یہ ایک عارضی محبت ہے. قیامت قائم ہوئے کوئی کسی کا ہسبینڈ نہیں، کوئی کسی کی وائف نہیں، قیامت میں کچھ چلنے والا نہیں. لیکن یہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایگزام لینے کے لیے، بولو کون اتر رہا ہے آسمان سے؟ فرشتہ اتر رہا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں ایک بات، ہمارے یہ جو ہے نا سب لوگ باہر کی دنیا میں بہت اچھے، گھر میں مولانا بیوی کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا وہ شروع میں کیا، پھر باہر کسی سے بات کرنا ہوتا آپ. میں یہاں کی بات نہیں کرتا، معاف کرنا. ہمارے انڈیا میں موبائل پہ یوں امی کا فون آیا، ماں کا فون، میں نے خود سنا ہوا ماں کے ساتھ کیسی بات کرتا. ہلو ہاں ممی، ہاں میں آ جاؤں گا. نہیں میرے کو اب ڈسٹرب مت کرو، السلام علیکم. اور کبھی فون آیا گرل فرینڈ کا، اس وقت اس کی سٹائل دیکھ رہا، ہلو بیبی، بیبی
مطلب تو مر گیا بابا. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں ایک بات شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, میاں بیوی کا آپس میں محبت سے باتیں کرنا ہمارے نبی کی وہ سنت کو زندہ کرنا ہے کہ آپ باتیں کرتے جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا چلا جائے گا. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں, بولو نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آقا. لیکن ہمارے نبی, معلوم ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ عائشہ عائشہ اگر مجھے کوئی کھجور دے دے, کھجور دے دے اور ساتھ میں مکھن, مکھن کیا بٹر کہتے ہیں نا, بٹر, اگر کوئی مجھے بٹر اور کھجور دے دے وہ مجھے اتنا پسند نہیں جتنا مجھے عائشہ تمہارا چہرہ پسند ہے. تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا, او میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی, کوئی مجھے ہنی یعنی شہد دے دے اور ساتھ میں بٹر دے دے, جو ملتا نہیں ہے, بہت مہنگا ہے, لیکن اگر کوئی دے دے وہ مجھے پسند نہیں جتنے مجھے میرے پیارے نبی پسند ہے. تو بتاؤ یہ باتیں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کاش ہم بھی اس طرح کی گھر میں باتیں کریں, باتیں کرتے جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا چلا جائے گا. اللہ ہمیں محبت اپنے گھر والوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں تھوڑا ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں, ٹائم بھی بہت فاسٹ جا رہا ہے. کون آئے آسمان سے, کس کی شکل میں آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری پراپرٹی لے کر 200 بکریوں کو لے کر میدان میں, اور حضرت ابراہیم کی زبان پر اللہ, بولو کیا زبان پر؟ اللہ. ایک گہرائی کے ساتھ بولو اللہ اللہ اللہ, ایسے درد کے ساتھ حضرت ابراہیم اللہ اللہ کر رہے. اب وہ فرشتے جو آئے انسان کے شکل میں آئے, سوچا ان کا ایگزام انہی کے راستے سے ہوگا, ان کو کس سے محبت ہے؟ اللہ. ہم وہی راستے سے امتحان لے. وہ فرشتے چھپ گئے, یا تو پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے یا تو کوئی درخت کے پیچھے چھپ گئے. اور پھر جو فرشتے نے اللہ کی تعریف کی ہے, واہ واہ, بولو سبحان اللہ. کیا تعریف کی وہ فرشتے نے؟ پیچھے سے تعریف کی, سبحان الملک القدوس, یاد ہو تو پڑھو, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت, سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. پورا مجمع سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعریف کی, پاک ہے میرا اللہ, بولو سبحان اللہ, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, بولو سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعریف کی, میرا اللہ بڑائی والا ہے, میرا اللہ کبریائی والا ہے, میرا اللہ عظمت والا ہے, میرا اللہ ساری قدرت والا ہے, اور میرا اللہ وہ اللہ ہے جسے کبھی نیند نہیں آتی, جسے کبھی موت نہیں آنے والی, جو کبھی فنا نہیں ہونے والا. ساری دنیا جس کی تسبیح بیان کرے وہ میرا اللہ, ساری دنیا جس کی پاکی بیان کرے وہ میرا اللہ. اور حضرت وہ فرشتے نے کہا ہمارا بھی رب اللہ, فرشتوں کا رب بھی اللہ, اور ہمارے سردار جبرائیل کا پیدا کرنے والا بھی. اور حضرت ابراہیم نے سنا وہ تعریف تو فرشتے نے انسان کی شکل میں کی. تو حضرت ابراہیم نے جب سنا تو رک گئے اور کہنے لگے کون میرے اللہ کی تعریف کر رہا, اور ایسے اتنے انداز میں آ گئے, تڑپنے والا انداز, کون 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 میرے اللہ کی تعریف کر رہا. تو فرشتہ باہر آئے انسان کی شکل میں, دیکھا میں ہوں, اللہ کی تعریف کر رہا ہوں, اور میں آپ کو بھی جانتا ہوں, آپ کا نام ابراہیم ہے, آپ پیغمبر ہے, نبی ہے, آپ بھی تعریف کرو, میں بھی اللہ کی تعریف کر رہا. حضرت ابراہیم اس کے پاس ایسے آئے جیسا کوئی غلام آتا ہے نا, آئے اور کہا ایک بار اور کرو نا, کیونکہ جو انداز میں آپ نے تعریف کی وہ میں نے زمین پر پہلی مرتبہ سنا ہے, ایک مرتبہ اور کر لو. تو ایگزام لینے آئے تھے, کہا نا ابھی کوئی نہیں, ہو گیا تعریف, کہا ایک بار, اونلی ون, ایک مرتبہ. تو فرشتے نے کہا کس کی شکل میں تھا؟ کہا کیا دو گے؟ کچھ دو کچھ لو, ہمارا یہی اصول ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا 200 بکری آئے, 100 دے دیا. کتنی دے دیا؟ 100, یعنی آدھی پراپرٹی میں نے آپ کو دے دیا. کس کے بدلے میں؟ اونلی ونس, اللہ کی تعریف کر دو. تو فرشتے نے کہا پہلے الگ کرو تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ میرا حصہ کون سا, تمہارا حصہ کون سا. حضرت ابراہیم نے تڑپتے جلدی 100 بکروں کو ادھر کیا, 100 بکروں کو ادھر کیا, کہا اس میں سے جو تجھے چاہیے وہ 100 لے لے, اور جو چاہیے چھوڑ دے, مگر اب مجھے مت تڑپانا.
ایک بار جلدی سے میرے اللہ کی تعریف کر دے. حضرت ابراہیم ایسا تڑپ رہے تھے, بس وہ فرشتے نے پھر شروع کر دیا, بولو سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بس یہ تعریف کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا وہ زمین پر ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے, ایسے تڑپ رہے. اور کیا کہہ رہے معلوم, میرا اللہ ایسا ہی ہے, میرا اللہ بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ جو فرشتے آئے تھے کہنے لگے ٹھیک ہے میرے 100 بکرے بکریاں لے کر میں جا رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے پھر کہا اونلی ونس, ایک بار اور, کیونکہ میں نے زمین پر ایسی تعریف اللہ کی نہیں سنی ہے, ایک بار. تو اس نے کہا کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا 200 لے لے. 100 تو لے لیا نا, 100 یعنی میری پوری جائیداد. ایسا کون اللہ کا ولی ہوگا جو کہے میری پوری جائیداد لے لے اور ایک بار میرے اللہ کی تعریف سنا دے. تو فرشتے نے 200 کے 200 کو لے لیا اور پھر اللہ کی تعریف شروع کی. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس رب ورب الملائکۃ والروح. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال ایسا تھا کہ پوری زمین کے اوپر لوٹ پوٹ کر رہے تھے اور اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر کہتے تھے میرا اللہ ایسا ہی, میرا اللہ ایسا ہی, وہ میرا ہی اللہ ہے, وہ میرا ہی اللہ ہے. وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں 200 بکرے بکریوں کو لے کر جانے لگا, حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے, کپڑا پکڑ لیا, کہا ایک بار اور. کہا آپ کیا دو گے؟ سب تو دے دیا, اب کیا دو گے؟ تو کہا لے جاؤ بکرے بکریاں لے جاؤ, لیکن ان کو چرانے کے لیے, ان کو کھانا کھلانے کے لیے ایک نوکر کی ضرورت ہوگی, ایک سرونٹ کی ضرورت ہوگی, ایک غلام کی ضرورت ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ, بکرے بکریاں لے جاؤ, وہ تو میں نے تم کو مالک بنا دیا, ساتھ میں مجھے بھی غلام بنا کر لے جاؤ, چرواہا بنا کر لے جاؤ, ایک نوکر بنا کر, ایک سرونٹ بنا کر لے جاؤ, مجھے کوئی سیلری مت دینا, روزانہ ایک بار اللہ کی تعریف کر دینا, میں تمہارا سب کام کروں گا, آج سے تم میرے آقا ہو گئے, میں آپ کا نوکر ہو گیا. اتنا حضرت ابراہیم نے ایسا روتے ہوئے کہا, اوپر سے آواز آئی, اللہ کو بھی تو پیار آتا نا اپنے بندے پر, آواز آئی کتنا امتحان اور لوگے, اور کتنا امتحان لوگے. تو فرشتہ آگے آئے, کہا نا ملک من الملائکہ, یہ بکرے بکریاں آپ کے, میں تو فرشتہ ہوں, امتحان لینے کے لیے آیا تھا. اور فرشتے کی زبان سے نکلا تم کامیاب ہو گئے. صحیح میں ہم سارے فرشتے مل کر وہ نہیں کر سکتے جو ابراہیم تم نے بات کی ہے. یقیناً آپ اللہ کے دوست تھے, یقیناً آپ اللہ جتنا کہا. اللہ کی طرف سے کیا آواز آتی ہے, اور بھی اگر کسی کو دوست بننا ہو میرا, قیامت تک کوئی مرد کوئی عورت کسی کو میرا دوست بننا ہو, وہ کام کرے جو میرے ابراہیم نے کیا. جیسے ابراہیم اپنے سینے سے اور اپنے دل کے آہوں سے اللہ کہتے ہیں, اللہ فرماتے قیامت تک کوئی مجھے پیار محبت سے اللہ کہے گا, کوئی پیار محبت سے میرا نام لے گا, کوئی صحیح معنی میں محبت کرتے ہوئے میرا نام لے گا. اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے, قیامت میں اس کو بھی میں اپنا دوست بنا لوں گا. میرے دوستو, رمضان کا مبارک مہینہ ہے, بہت کام ہم نے سب فارمیلٹیز میں کیا, اب کچھ ریالٹی ہماری زندگی میں آوے اور محبت آوے. اللہ کی محبت, بولو ساتھ میں, اللہ کی محبت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جب سارے کے سارے صحابہ, بہت سارے صحابہ بیٹھے گئے اور ایک صحابی آئے, بولو ایک صحابی, کیا جب سوال پوچھا, کیسے وہ لوگ سچے لوگ تھے. وہ صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا پوچھنا. وہ صحابی نے کیا سوال پوچھا, متی الساعہ, اللہ کے رسول ایک قیامت کب آئے گی. متی الساعہ, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول, بھائی تاریخ پہ آپ آگے آ جائیں, ادھر آ جائیں. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. ہاں, سارا مجمع میرا انتظار کر رہا تھا, میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. آ جائے ماشاءاللہ. تو وہ صحابی آئے اور صحابی نے آ کر بڑا عجیب سوال پوچھا, متی الساعہ, کہ میرے پیارے نبی بولو قیامت کب آئے گی. اب سننا سب, پورا مجمع ادھر دیکھو, قیامت کب آئے گی.
بھائی فرشتے کتنے وہ ہم کو نہیں معلوم، تو قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. اور وہ صحابی آ کر سارے صحابہ کے بیچ میں پوچھتے میرے پیارے نبی بولو قیامت کب آئے گی. اور ایک بات یاد رکھنا، قیامت کب آئے گی اس کا علم، ہاں وہ کوئی اپنے اعتبار سے، کوئی اپنے ایکسپیرینس سے کوئی بولتا ہو بھائی 25 سال بعد آئے گی، 50 سال بعد آئے گی، معلوم نہیں. بھائی میرے کو کسی نے پوچھا، میں نے کہا میرے کو میری قیامت نہیں معلوم ہے. ہر آدمی کی قیامت ہے. من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو میں نے کہا میرے کو میری قیامت نہیں معلوم ہے، تو یہ پوری دنیا میں قیامت آئے گی کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ ابھی تو حضرت امام مہدی کا آنا باقی ہے، اور امام مہدی کے بعد دجال، اور پھر زمین کے اوپر پہلے سکون اطمینان ہوگا، مسلمانوں کے پاس مال دولت ریل پیل اور اتنا صلح شانتی کا معاملہ ہوگا جب امام مہدی ہوں گے. اور اس کے بعد دجال آئے گا اور دجال کے فتنے ہوں گے، اور اس کے بعد میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد میں پھر امام مہدی کا انتقال ہوگا اور حضرت عیسیٰ جنازے کی نماز پڑھائیں گے. معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک منظر باقی ہے. تو قیامت کب آئے گی بولو کسی کو معلوم ہے نہیں. اور قرآن کریم میں 90 پارے میں جاؤ، اللہ نے بالکل اوپن، اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو وقت بتایا نہیں تو معلوم کیسا ہوگا. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بے شک قیامت آئے گی، جھٹکا آئے گا، پورے آسمان زمین کو ہلا دے گا، لیکن کب آئے گی قیامت وہ معلوم. تو وہ صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول بولو نا قیامت کب آئے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا قیامت کب آئے گی، یہ سوال پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. ہمارے نبی نے پوچھا ما اعدت لها، تیاری کیا کی ہے؟ یہ مت پوچھو قیامت کب آئے گی، اس کو کہتے جواب اعلی اسلوب الحکیم. یہ مت پوچھو کہ قیامت کب آئے گی، یہ پوچھو تیاری. میرے پیارو کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے، کیونکہ وہ صحابی جو روئے ہچکیاں لے لے کے روئے، کیونکہ ہمارے نبی نے پوچھا تیاری کیا کی ہے تو ہچکیاں لے کے روئے. اور کیا جملہ کہا اللہ کے رسول، کوئی تیاری نہیں. صحیح بات ہے، ما اعدت شیئا، اللہ کے رسول کوئی تیاری نہیں. ہاں ایک ہے، وہ ایک تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا ایک ہے، کہا کیا ہے؟ کہا احب اللہ و رسولہ، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرے مدینے والے نبی سے بہت محبت کرتا، بہت محبت کرتا. ان کا کہنا تھا، اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. ہمارے نبی نے فرمایا پھر تو فکر مت کر، المرء مع من احب یوم القیامہ، تم قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے ساتھ تم نے دنیا میں محبت کی ہوگی. اتنا ہمارے نبی نے کہا. فوراً آیت کریمہ حضرت جبرائیل آئے. میرے پیارے نبی جو آپ نے فرمایا اللہ نے بھی وہی فرمایا. آیت کریمہ آ گئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. آیت کریمہ آ گئی جو اللہ رسول کی مانے اور جو اللہ رسول سے محبت کرے وہ قیامت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. میرے پیارو اللہ کا ذکر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مگر دکھاوا نہیں. میرے پیارو بہت دکھایا، دنیا کو بہت دکھایا ہم نے. کب ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو جاوے؟ اب عمرے میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ، حج میں جا رہے، دعا کرو اللہ سب کو نصیب فرمائے. لیکن ہمارے اکابرین میں سے ایک اللہ کے ولی مولانا وجیہ الدین، بولو کون؟ مولانا وجیہ الدین. یعنی ہمارا بھی ایک عمرہ اور حج ہے، اور ایک وہ اللہ کے ولی کا مولانا وجیہ الدین جو بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے. وہ حج میں، اس زمانے میں عمرے کا رواج کم ہوتا تھا، حج میں لوگ زیادہ جایا کرتے تھے. وہ حج میں گئے، سننا حج میں گئے، الحمدللہ مکہ مکرمہ میں حج مکمل ہو گیا، مدینہ منورہ کی حاضری ہو گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں روضہ مبارکہ کے قریب کھڑے ہو کر انہوں نے کتنی باتیں کی ہوگی. اب وہ جانے کا وقت آیا تو انہوں نے مولانا تھے نا، مولانا کسی کو پوچھا مجھے اپنا ویزا بڑھانا ہے.
مجھے اپنا ویزا بڑھانا ہے. تو وہ زمانے میں بہت زیادہ فارمیلٹیز نہیں تھی. کہا کہ فلاں آفس میں چلے جاؤ, جا کے بات کرو. مولانا وہاں پر گئے تو جو وہاں بیٹھا ہوگا آفس میں, اس نے کہا آپ کو ویزا کیوں بڑھانا ہے؟ کوئی بزنس ہے, کوئی تجارت ہے, کوئی کاروبار ہے, کیوں آپ کو ویزا بڑھانے کا؟ آپ کو فارم میں لکھنا پڑے گا. مولانا نے کیا لکھا معلوم؟ للوفات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مقصد نہیں ہے, مقصد میرے نبی کے قریب مجھے اپنی جان دے دینا ہے, مجھے موت چاہیے, مدینے کی موت چاہیے. تو وہ جو لکھنے والا تھا نا, اس نے بھی دیکھا کہ ایسا جواب تو کوئی نہیں دیتا. اس نے 15 دن کا ویزا بڑھا دیا. 14 دن گزر گئے. یہی مولانا وجیہ الدین مدینہ میں روضہ مبارکہ کے پاس گئے. کہا میرے پیارے نبی 14 دن ہو گئے, اب 1 دن باقی ہے, کیا آپ کو مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا ہے؟ کیا آپ کو میں پسند نہیں ہوں؟ کیا میں محبت میں کوئی ملاوٹ کرتا ہوں؟ کیا میں محبت آپ سے صحیح نہیں کیا؟ یہ کہتے گئے اور وہیں پر اللہ نے ایسی پیاری موت دی, زمین پر گرے. ایسا لگا جیسے نبی کے قدم مبارک پر گرے اور زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے پیارو, یہ وہ تھے جو جاتے تھے تو یقین کے ساتھ جاتے تھے. اب نبی کے دروازے پر جاتا واپس آنے والا. میرے پیارو, میں سمجھ رہا ہوں اتنی محبت, یہ اعلیٰ درجے کی محبت ہے, یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے, وہ ہم سے نہیں ہوتا. کم از کم رمضان مہینے میں کچھ تو اللہ کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی. میرے پیارو, ابھی ہالیڈیز آ رہی ہے, بڑا دھوم ہے. فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, یہ نہیں, اس کے بعد والے ہفتے میں ہالیڈیز آ رہی ہے, بڑا دھوم مچا ہوا ہے. کیوں یہ پروگرام نہیں بنتا؟ کیا نام ہے ہالیڈیز کا؟ نام کیا ہے؟ ایسٹر کو کیا کہتے ہیں؟ جو بھی ہالیڈیز آ رہی ہے, کیوں یہ پروگرام نہیں بنتا کہ ہم سب گھر والے فری ہوں گے تو چلو طے کر لے کون کتنے پارے قرآن کے پڑھے گا, کون کتنا اللہ کا ذکر کرے گا. آج تک ہم سے جو کوتاہی ہوئی نبی کی شان میں, تو ہم اس پر کیا کریں گے؟ اور سچ بتاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر, نہیں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کیا شان ہمارے نبی کی. حضرت سلمان فارسی, کون نام؟ بات آخری بات, پھر میں اپنی بات کروں گا انشاءاللہ. بولو نا, حضرت سلمان فارسی. ان کو کسی نے کہا تھا کہ نبی تم کو ملیں گے یثرب میں ملیں گے, کیونکہ وہ زمانے میں نام یثرب تھا, پھر بعد میں نام کیا بن گیا؟ مدینہ ہو گیا. کہا یثرب میں ملیں گے, نام محمد ہوگا, لیکن دیکھنا ایسے ایمان مت قبول کر لینا. ان کی جو 2 کندھے مبارک ہیں نا, اس کے بیچ میں ایک مہر ہے جو چمکتی ہوگی, اور اس پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ. وہ اللہ کی طرف سے مہر نبوت ہے. معلوم ہے حضرت سلمان فارسی کیا کہتے ہیں کہ آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں آ گئے؟ یثرب آ گئے, یعنی مدینہ آ گئے, اور سارے لوگوں میں شور ہو گیا, محمد آ گئے, محمد آ گئے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گیا, اور میرے کو تو اس وقت تک ایمان نہیں لانا تھا جب تک میں وہ کیونکہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا. اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں جان بوجھ کر میرے نبی آگے چلے, میں ان کے قریب پیچھے چلوں, اور یہ سوچ کر چلوں ابھی ہوا چلے گی, ہوا چلے گی تو چادر ہٹے گی. جیسا ابھی ہوا چلتی تو ہمارا سویٹر, ہمارا کرتا, وہ تو ہم تو چونکہ سب سلا ہوا پہنتے, اسے زیادہ جھول نہیں کھاتا. اس زمانے میں تو بغیر سلی ہوئی چادر ہوتی تھی. ہوا چلے تو چادر تھوڑی ادھر ادھر ہوگی تو میں دیکھ لوں گا کہ مہر نبوت ہے یا نہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے میرے نبی چلتے گئے, میں پیچھے چلتا گیا, مگر ہوا چلے ہی نہیں. ہوا چلے تو چادر اڑے, اور چادر اڑے تو میں مہر نبوت دیکھوں. کہا بہت دیر ہو گیا. آخر میں نے سوچا, کیونکہ حضرت سلمان فارسی غلام تھے, ایک یہودی کے غلام تھے. کہنے لگے وہ یہودی بھی پھر میرے کو بلائے گا, بہت ڈانٹے گا, اور یہاں تو چادر ہٹتی نہیں ہے, اور ڈائریکٹ تو پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے مہر نبوت بتائے. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں یہ سب سوچ رہا تھا, اچانک میرے نبی کھڑے ہو گئے, پھر میری طرف مڑے. فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَيَّ وقال انظر الى ما امرت به. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے نبی ایسے مڑے اور میری طرف دیکھ کر یہ چادر کو ہٹایا اور چادر کو میری طرف رکھا اور کہا دیکھ لے جو دیکھنا ہے اور ایمان قبول کر لے. کہتے اب تو میری طرف تھے, اب کہتے میرے نبی پھر آگے کی طرف مڑے. حضرت سلمان فارسی کہتے اللہ کی قسم 2 کندھوں کے مبارک کیا چمکتا ہوا مہر نبوت جس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ, یعنی یوں نیچے سے پڑھے تو محمد الرسول اللہ, مہر نبوت ایسے. حضرت سلمان فارسی کہتے میں نے رسپیکٹ ادب کچھ خیال نہیں آیا, سیدھے مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیا.
دیا, مہر نبوت کو چومتا گیا. اور پھر میں نے کہا میرے پیارے نبی میں ایمان لانا چاہتا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا سلمان ایمان لا نہیں رہے ہو, بہت پہلے تمہارے ایمان کی خبر مجھے اللہ نے دے دی ہے, اسی لیے تو میں نے چادر تمہاری طرف رکھی اور تم کو مہر نبوت بتایا, ورنہ کئی لوگوں نے مہر نبوت دیکھا نہیں. اور پھر ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا, کوئی سلمان غلام تھے, ایک غریب تھے, عرب کے رہنے والے نہیں تھے, وہ ایران سے آئے تھے اور کہاں سے بھٹک کر ہمارے نبی کے دروازے پر آئے اور ایک یہودی کے غلام بن کر آئے. قربان جاؤ, اتنے بڑے نبی نے فرمایا سلمان فکر مت کرنا, سلمان منی وانا من سلمان, سلمان آج سے تم میرے ہو گئے, میں تمہارا ہو گیا ہوں. میرے دوستو ایسے پیارے نبی کی محبت بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ دو کام, رمضان مہینہ ہے, خوب اللہ کا ذکر کریں گے. ذکر اللہ کے ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا, یہ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا نا, کئی زمانے تک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو رمضان کا مہینہ ملا. فرماتے میرے اللہ کی قسم کوئی رمضان ایسا نہیں جس میں میں نے 60 قرآن پاک ختم نہ کیا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے اللہ کی قسم ہر رمضان میں 61 قرآن پاک میں ختم کرتا ہوں. ہمارے لیے تو صرف یہی 61 میں کہتا ہوں اونلی 1, ایک تو ختم کر. لیکن مولانا یہ رمضان میں بھی موبائل میں کوئی فرق نہیں آیا, موبائل کے استعمال میں بولو کوئی فرق. حالانکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم آؤٹ آف رمضان ہم سے گناہ ہو گیا, ہاں میں گناہ نہیں کیا اور شیطان نے میرے پاس بول, تو کیا بولتے ہیں میں نہیں کیا, کس نے کروایا؟ رمضان میں تو شیطان ہے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے سفیدت الشیاطین, شیاطین کے ہاتھ میں کڑی, پاؤں میں بیڑی, اللہ نے سب کو جہنم میں ڈالا, اللہ نے سب کو دریا میں ڈالا. مطلب رمضان میں شیطان. لیکن 11 مہینے جو شیطان نے محنت کی ہے نا, نتیجہ یہ ہے کہ اگر موبائل پر وہی کام کر رہے جو 11 مہینے میں کرتے تھے, مطلب شیطان نے کہہ دیا میں تو گیا مگر میری وراثت تو تیرے کو دے کر گیا, تو بھی تو شیطان بنا ہوا ہے. رمضان میں گناہ کرنے والا اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ارادہ کرو اپنا موبائل کا ٹائم کم کرو, بند مت کرو, کم کرو, قرآن پاک کا ٹائم بڑھا دو, اللہ کا ذکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ. اور جیسے مولانا نے فرمایا ہم یہاں پر کیوں آتے ہیں میرے پیاروں, کیوں آتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں جو مدرسہ چلتا ہے ہوتا ہے, بہت سو کے مدرسے چلتے ہیں. ہمارے ابھی 400 450 بچے پڑھتے ہیں, جس میں یتیم بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے. آپ سب دعا کریں, بلکہ میں تو کہتا ہوں جتنے علماء کرام آئے ہیں نا, یہ ایسے نہیں آئے اپنی بیوی بچے سب کو چھوڑ کر آئے ہیں. اور یہاں آنے کے بعد آپ کو معلوم نہیں اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے, ورنہ بڑی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے سحری کے معاملے میں, افطاری کے معاملے میں بڑی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے. لیکن وہ بیچارے کس کو بولیں گے, وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں. اور جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو ایک بالکل مسکین بن کر یہاں پر آتے ہیں. دعا کرو کہ جتنے علماء کرام آئے ہیں اللہ سب کے مقاصد کو قبول فرمائے, اللہ سب کے مدارس کی پوری محنت قبول فرمائے. لیکن میں پھر دوہرا رہا ہوں, الحمدللہ ہم نے یہاں گجرات میں شاید میرے خیال سے ہم کچھ ہی لوگوں میں سے ایک ہمارا مدرسہ ہے جس کا نام ہم نے دارالعافیہ رکھا ہے, جس میں ہمارے پاس 100 اسٹوڈنٹس کل ملا کر ہے, جس میں 40 ہمارے پاس تام قیام کے ساتھ ہے, 60 آن لائن پڑھتے, کبھی آتے کبھی جاتے. لیکن ہماری شرط وہی ہے کہ کوئی عمر کی قید نہیں, کتنی بھی عمر کا ہو, لیکن ہم اب تک گرلس اور لیڈیز میں نہیں پہنچے ہیں اور کوشش کرتے ہیں مگر ہمت نہیں ہوتی ہے. لیکن جینٹس میں ہم نے, مینس میں ہم نے یہ کام کیا ہے, جتنے بلائنڈ ہوں گے, جتنے ڈیف ہوں گے, جتنے ڈم ہوں گے, جو ہاتھ سے معذور ہوں گے, پاؤں سے اور ہمارے اگر آپ آ کر دیکھو گے نا, ایک طرف ہمارا مدرسہ مولانا 450 بچوں کا جس میں مولانا سلیم صاحب بھی تشریف لائے تھے, وہ چلانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ڈیزیبل سینٹر. یہ چلانا مشکل ہے, اور 40 بچوں کو کنٹرول کرنا, کیونکہ ان کا بریک فاسٹ الگ, ان کا لنچ سب کا الگ, ان کا ڈنر الگ. پھر اس کے بعد میں کتنے, ایک مرتبہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مولانا آپ کا ڈیزیبل سینٹر بہت اچھا, ہم کو اس میں کسی کو اسپانسر کرنا جو یتیم ہو. کس کو اسپانسر کرنا؟ میں نے کہا میں کیسے بتاؤں؟ تو کہا مولانا قاری صاحب آپ نہیں بتائیں گے, آپ چلاتے, آپ کو نہیں معلوم؟ میں نے کہا پوچھو. یتیم اس کو کہتے ہیں, یتیم اس کو کہتے ہیں جو بالغ نہیں ہوا ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. قاعدہ یہ, یتیم اس کو کہتے جو بالغ نہیں ہوا, اس سے پہلے اس کے ابا کا انتقال ہو گیا, یتیم. میں نے کہا یہ جو بچے ہمارے آپ سامنے دیکھ رہے ہو, کوئی بیچارہ بلائنڈ ہے, کوئی ڈیف ہے, کوئی ڈم ہے, کوئی ہاتھ, کوئی پاؤں, کوئی دماغ سے معذور ہے,
ان کو آج تک یہی نہیں معلوم ہے ان کی ماں کون ہے اور ان کا باپ کون ہے. ان کو یہی, کیونکہ یہ تو کوئی بھیک مانگ رہا تھا ریلوے اسٹیشن پر, کوئی بھیک مانگ رہا تھا بس سٹاپ پر, کوئی درگاہ کے پاس تھا, قبرستان کے پاس تھا, وہاں سے ہم ان کو بڑی محنتوں سے یہاں لایا جاتا ہے. اور یہاں لانے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کہے چلو علی بات آسا پڑھ. ایک تو بیچارہ بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا. ان کے لیے پوری محنت ہوتی ہے, ایک مشقت ہوتی ہے. کئی زمانے کے بعد ان کو قرآن پہ لایا جاتا, کلمے پہ لایا جاتا, پھر ان کو یہ سکھایا جاتا کہ کینڈل, موم بتی کیسے بنانے کا, اگربتی کیسے بنانے کا, بلیک بورڈ کیسے بنانے کا, چوک کیسے بنانے کا. یعنی اتنا ہارڈ کام ہوتا ہے. میرے پیارو, ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا. یہ حضرت سلیمان کا واقعہ تو آپ نے سنایا ہوگا, اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت مضبوط علم دیا ہے, ہمارے مفتی آصف صاحب کو. میں صرف ایک بات بتاؤں, شاید انہوں نے سنایا بھی ہوگا. حضرت سلیمان اپنے پورے لشکر کے ساتھ, بادشاہ تھے, جاہو جلال تھا, وہ چلے جا رہے تھے گھوڑے کے اوپر, اور ان کا پورا لشکر وہ بھی گھوڑے کے اوپر. ایک چونٹی تھی, چونٹی سمجھتے ہو, اینٹ, ایک چھوٹی سی چونٹی تھی. اس نے دوسری چونٹیوں کو کہا آ رہے. کون؟ لشکر لے کر آ رہے. اور کس پر آ رہے؟ اور کہا تم سب چونٹیاں یہاں پر ہو, اپنے بل میں جاؤ, آپ کے جو سوراخ ہے ہول بل میں جاؤ, کیونکہ وہ یہاں سے گزر جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا, اور تم کو مسل کے ختم کر دیں گے. بھائی گھوڑے کے پاؤں کتنے خطرناک پاؤں گے, تم چونٹیوں کو کہاں ختم کر دیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک چونٹیوں نے کہا, سب چونٹیوں کو کہا جلدی اپنے سوراخ میں جاؤ, آ رہے. کون آ رہے؟ حضرت. اور وہ چونٹی بھی خود وہاں سے ہٹ گئی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا, اور کیا جاہو جلال کے ساتھ آیا, اور وہاں سے گزر گیا. اس کے بعد میں اللہ نے حضرت سلیمان کو کہا کہ ایک چونٹی نے ساری چونٹیوں کی جان بچائی ہے, ورنہ تم تو سب کو موت کے حوالے کرنے والے تھے. اس کو قرآن کریم نے فرمایا, قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. اور آپ کو معلوم ہے ایک چونٹی نے ساری چونٹیوں کی جان بچا دی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جب ہمارے نبی پر قرآن اتر رہا ہے اور قرآن کی صورتیں آ رہی ہے, تو اللہ نے فرمایا ایک قرآن کی صورت آئے گی جس کا نام ہی چونٹی ہوگا. وہ چونٹی جس نے چونٹیوں کی جان بچائی, کس نے ذکر کیا؟ اللہ نے. قرآن میں سورت کا نام ہی کیا ہو گیا؟ النمل. نمل کے معنی چونٹی. 19ویں پارے میں یہ سورت آ گئی. تو میرے دوستو, ایک چونٹی دوسرے چونٹیوں کی جان بچائے تو عرش پر اس کا نام آ جائے, اللہ کے دربار میں اس کا نام آ جائے, اس کا نام قرآن میں آ جائے. تو میرے پیارو, اگر ہم غریب, مسکین, یتیم بچوں کی مدد کریں گے, قسم اللہ کی, کیا ہمارا نام عرش پر نہیں جائے گا؟ کیا ہمارا نام اللہ کی رحمتوں میں نہیں جائے گا؟ ارے میرے پیارو, معلوم نہیں آپ کے پیسوں سے کون حافظ بنے گا, کتنوں کو حافظ بنائے گا. وہ قیامت کے دن اللہ کہیں گے جا تو حافظوں کا ابا ہے, جا. تو کہے گا نا اللہ, میرے تو 4 بچے تھے, ایک بھی بچہ حافظ نہیں ہوا. اللہ کہے ارے تو حافظوں کا بچہ ہے, حافظوں کا باپ ہے, جا. کہے گا اللہ لیکن میں نے تو کسی کو حافظ نہیں بنایا. اللہ کہیں گے یاد کر, تو نے وہاں ایک بچے کو حافظ بنایا تھا, اس نے کئی ایک کو حافظ بنا دیا. آج ان سارے حافظوں کا جو سونے کا تاج ہوتا ہے وہ میں خود تیرے سر پر رکھ کر تجھے جنت میں بھیجنے والا ہوں. میرے پیارو, یہ بہت بڑا کام ہے. اور دے دو, زکوٰۃ مانگ رہے, صدقہ, فطرہ, فدیہ, کفارہ للہ, آج دے دو, ورنہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر گھومے گا, جیب میں لے کر گھومے گا, اور کسی کو جا کر کہے گا آئی ہیو سم منی فور زکوٰۃ, تو وہ کیا کہے گا, معلوم میرے پاس بھی ہے, تو لے کے جاتا ہے. مطلب وہ دن جب کوئی زکوٰۃ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. آج دور دور سے لوگ آپ کے پاس ہاتھ پھیلا کے آئے ہیں, تو آپ سے جتنا ہو سکے اپنے زکوٰۃ سے, صدقہ سے, فطرہ سے, فدیہ سے, کفارہ سے, للہ سے تعاون فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتنی منٹ باقی ہے افطاری میں؟ صرف 2 منٹ باقی ہے. 7 منٹ. تو چلو دعا کر لیں گے. چلو
7 منٹ ہے تو 2 منٹ اللہ کا ذکر کر لے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اور ہمارے طارق بھائی بھی یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، میرے بہت پیارے بھائی ہیں. ان کو میں کب سے آیا ہوں، جب سے فون کرتا ہوں اللہ کا بندہ آنے کو ہی تیار نہیں تھا. مولوی سلیم آپ کی برکت سے یہ آ گئے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. سب لوگ گردن جھکا دے، گردن جھکا دے بالکل پیار محبت کے ساتھ. یہ مت دیکھو میرے رائٹ لیفٹ کون ہے، بس افطاری ہونے والی ہے. شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے. ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ، یہاں تیرے بہت سارے ولی بندے بیٹھے ہیں اللہ. کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت عطا فرما دے، تلاوت میں حلاوت عطا فرما دے. اللہ ایک بار تیرا صحیح نام لینے کی توفیق. 50 سال گزر یاد نہیں پڑتا کبھی دل کی گہرائی سے اللہ نکل گیا. اللہ دل کی گہرائی سے پیارے نبی کی یادیں آ گئی ہو. اللہ بہت سے ہمارے بھائی ماں بہنیں بیٹیاں عمرے میں گئی ہیں، پاک قدم ہے اللہ تو نے بلا لیا. ہم ناپاک پاؤں والے ہمیں نہیں بلایا. وہاں معاملہ پیسوں کا نہیں ہوتا، محبت کا ہوتا ہے. کھلا العالمین ہمیں بھی بار بار عمرے نصیب فرما دے، حج بیت اللہ نصیب فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عطا فرما دے. العالمین ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے خدمت کرنے والا بنا دے. لیکن اللہ یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے، کوئی میرے جیسا بد نصیب بھی جس کی ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، کسی کی ماں نہیں ہوگی کسی کے ابا نہیں ہوں گے. اللہ آج بھی یاد آتا ہے وہ دن بہت مشکل تھا جب کہتے قاری صاحب ماں کا جنازہ تیار ہے. کچھ دن کے بعد کہا قاری صاحب ابا کا جنازہ تیار ہے، جنازے کی نماز پڑھاؤ. اللہ کیسے ماں کے جنازے کی نماز، کیسے ابا کے جنازے کی نماز؟ کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی، اپنے بھائی یاد نہیں آتے ہوں گے، اپنے مرحوم ابا یاد نہیں آتے ہوں گے. اے اللہ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بھی آنے والی ہے، سب کو آنے والی ہے. الہ العالمین جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے.
رحمتوں سے بھر دے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اور اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ کب آنکھ بند ہو جائے گی نہیں معلوم اللہ، لیکن اللہ ایمان کو بچا لینا، کلمے کی توفیق دے دینا، اللہ خوشی خوشی اپنے پاس بلا لینا، اللہ ایسے بلا لینا جیسے حدیث پاک میں ہم نے پڑھا، ہم تیری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو تو ہماری طرف دیکھ کر مسکراتا ہو، حشاش بشاش ہمیں اپنے دربار میں بلا لینا، الہ العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ فرما دینا، ورنہ اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، پل صراط، اللہ قبر، موت، سب بہت خطرناک معاملے، اللہ سب جگہ تو ہمارے لئے کافی وافی ہو جانا۔ الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔